सबके ठीक है, खुशियां मजे में है? तो मैं बिल्कुल ठीक, आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज के व्लॉग का आगाज करते हैं। तो आज हम लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले तो मैंने आपको दिखाया है जो कि हमारे घर में जो रूम में पेंट करवाने जा रही हूँ, क्योंकि न्यू फर्नीचर आएगा। तो आपको पता है कि वो पेंट जो है रूम का बहुत ही गंदा हुआ हुआ था, तो मैंने कहा कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा हम अगर इसी पेंट के साथ जो है ना अपना फर्नीचर रख देंगे। तो क्योंकि न्यू फर्नीचर है तो आपको पता है ना कि अगर रूम भी अच्छा सा जरा पेंट शेंट हो जाए तो वो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। खैर अभी जो है वो मैं थोड़ी सी सेटिंग चेंज करवाने लगी हूँ, तकरीबन पूरे घर की सेटिंग जो है वो खुल जानी है। तो मैं आपको बताती हूँ कि करना क्या क्या है। सबसे पहले तो आपने सिर्फ इतना ही करना है कि वीडियो को लाइक कर देना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है न्यू आने वालों ने। कि मैंने कहा कि हेल्प, अभी खेलने का टाइम हो रहा था, ये जाने लगे थे खेलने, मैंने कहा अभी खेलने नहीं जाना, आप लोग रुको इधर ही मेरे साथ हेल्प करवाओ और उसके बाद आप लोग चले जाना जितनी जल्दी काम होगा। तो चले जल्दी से मैं आपको दिखाती हूँ कि हम लोगों ने सेटिंग जो है वो क्या क्या चेंज करनी है, कैसे सब जो है ना वो क्या करना है। अभी सफाई हमारे घर में नहीं हुई है, वो मैंने इसीलिए नहीं की क्योंकि मुझे पता था कि आज सारी जो सेटिंग है ना वो हम लोगों ने चेंज करनी है। यहाँ से शुरू करो तो ये हमारा हाल है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। तो रूम का जो पेंट होगा तो उसके साथ साथ ये भी मैंने करवाना है, क्योंकि आप लोग देखें इसका ये वाला एरिया, वो आगे वॉशिंग मशीन वाला ये सारा एरिया आप देखें कितना गंदा हो रहा है। और ये यहाँ तक सारा देख लें, उसके अलावा ये वाला एरिया जो है काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहा है। अच्छा ये सारा हो गया। अगर मैं रूम की बात करूँ तो यहाँ पे ये वाली दीवार सारी चेक करें, इस सोफे के पीछे वाली दीवार ये देखें, आपको नज़र ही आ रहा होगा कितना ज़्यादा गंदा हो रहा है। और ये ही नहीं, ये देखें ये इस साइड पे ये सारी जगह कितनी ज़्यादा गंदी हो रही है। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, मतलब कितना, शायद मेरे मोबाइल पे ब्लर ब्लर सा रहा है। तो ये वाला सारा जो है कितना एरिया गंदा हो रहा है। मतलब इसी तरह से अगर मैं ये वाली साइड आपको दिखाती हूँ, ये देखें, तो इस तरह से ना पूरा रूम जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रहा है। ये दीवार चेक करें यहाँ पे, ये और यहाँ पे ये। और अगर इस गंदी सी दीवारों के साथ मैं अगर अपना प्यारा सा फर्नीचर रख दूँगी तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए मैंने सोचा हुआ है कि इन सारी जो दीवारें हैं ना वो ज़रा साफ़ हो जाए। यहाँ पे ये चेक करें, अच्छा जी ये चीज़ चेक करें, ये सारा गंदा हो रहा है। ठीक है, उन्हें सेटिंग जो चेंज करनी है, सेटिंग क्या मतलब इनको एडजस्ट करना है। ये जो सोफ़े हैं यहाँ से ये निकल जाएंगे, ये अलमारी भी इधर से निकल जाएगी और ये वाला सोफ़ा भी यहाँ से निकल जाएगा। मोहम्मद की अलमारी तो मुझे इसी रूम में एडजस्ट करनी पड़नी है। अगर दूसरे वाले रूम में आ जाए ना, तो इस वाले रूम में अगर आए ना, तो ये अभी मैट्रेस पे जो है ना वो चादरें नहीं है, तो इग्नोर करनी है क्योंकि मैं सेटिंग चेंज करने लगी थी, साथ ही मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया। अब ये जो दोनों बेड हैं ये जाएंगे आगे बच्चों वाले रूम में। तो यहाँ पे जो है वो सोफ़े सारे सेट करके मैं सोच रही हूँ कि सीटिंग एरिया जो है ना वो ये वाला बना लेते हैं। और इस वाले रूम का जो पेंट है ये ऑयल पेंट है, तो ये इसलिए जब से वो वाले पेंट हुए हैं ना, अच्छा तो जब से वो वाले पेंट हुए ना, जब से यही वाले पेंट हुआ है, लेकिन ये पेंट यकीन करें अभी तक वैसे का वैसा ही, ज़रा कहीं भी, हालांकि ये ज़्यादा मैं कहूँगी कि बच्चे जो है ना इस रूम से आना जाना उनका होता है, तो ये बिल्कुल साफ़ सुथरा पड़ा हुआ है। तो इनका पेंट इस वाले रूम का हम लोग बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे। आप लोग कह रहे थे कि नहीं पेंट बहुत ज़्यादा जो है ना वो डार्क है तो उसको लाइट करें, तो मैं सोच रही हूँ कि इसको हम सीटिंग एरिया बना देते हैं। इधर ही अपने खाने पीने के लिए उठना बैठने का जो होगा ना वो यहीं पर रखेंगे, बाकी दोनों जो है ना वो बेडरूम हो जाएंगे, एक बच्चों का और एक मेरे वाला। आपको सब दिखा दिया है कि क्यों पेंट जो करवाना ज़रूरी था, तो इसलिए हम लोग करवा रहे हैं। ऐसे फजूल में पेंट मैं नहीं करवा रही हूँ क्योंकि रूम का पेंट वाकई में बहुत ज़्यादा गंदा था, तो इसलिए मजबूरन वो वाला पेंट करवाना पड़ा। नहीं जहाँ पे इतना खर्चा हो रहा है वहाँ पे थोड़ा सा मजीद करना पड़ेगा, इसीलिए पेंट ये वाले रूम का भी नहीं हम छेड़ेंगे, सिर्फ हाल का और उस वाले रूम का पेंट करेंगे क्योंकि वो दोनों बहुत ज़्यादा गंदे हैं। फिर इंशाल्लाह थोड़ा सा टाइम निकाल के ना शायद मैं भी बच्चों के रूम का पेंट जो है वो मैं चेंज कर लूँगी। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना ही जो है ना अपना आज का व्लॉग स्टार्ट करती हूँ और जो सेटिंग है ना वो करना हम लोग शुरू करते हैं। अच्छा ये वाले बेड जो है ना ये वैसे इसी रूम में सही लगते हैं, एक बेड उस रूम में और एक बेड इस रूम में, मतलब सिंगल वाले दोनों जोड़ के डबल कर देती हूँ। लेकिन क्या है ना कि जगह जो है ना वो मैंने टेबल भी बाहर निकाल दिया है, बहुत ज़्यादा घर भरा भरा सा हो गया है। अब मैं सोचती हूँ कुछ चीज़ें इनमें से निकाल देती हूँ ताकि घर थोड़ा सा हल्का खाली सा हो जाए ना, तो फिर भी साफ़ करने में ज़रा आसानी रहती है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है ना यकीन करें यूज़ की है। अगर मैं कुछ भी बोलूँ ना कि ये एक्स्ट्रा है तो ऐसा कुछ भी नहीं। ये दोनों सिंगल बेड जो है दोनों बड़ों के लिए इस्तेमाल में आता है, जो उधर बच्चों के रूम में बेड पड़ा है वो छोटे वाले दोनों के इस्तेमाल में आता है, जो मेरे वाले रूम में आएगा वो हमारे इस्तेमाल में आएगा। और टेबल तो आपको पता है खाने पीने वाली चीज़ें हैं, मतलब ज़रूरत की चीज़ें हैं, सोफ़े बैठने के लिए। अब मैं इनमें से सोच रही हूँ कि अगर मैं कुछ निकालूंगी तो मैं क्या निकालूँ, मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पे देखें जी काफ़ी दिन बाद व्लॉग बनाने लगी हूँ, तो मेरे ट्राईपॉड की हालत ज़रा चेक करें। ये सारी डस्ट मट्टी यहाँ पे, और बेचारे को मैंने इस्तेमाल ही नहीं किया। और ये भी देखें ये टूट चुका है, अब इसका ये भी चेंज करती हूँ। तो यहाँ पे जी अब हम इसको खोलते हैं और ये चेंज करते हैं इसका फटाफट से। ये शुक्र है कि मेरे पास पड़ा हुआ था, तो अभी ये ज़रूरत पड़ेगी इसकी। ये देखें ये वाला, ये मैं इधर लगा लूँगी और नीचे से इसका जो नट है ना इसको घुमा दूँगी कुछ इस तरीके से। ओह माय गॉड,
تو یہاں بھی جی میں دوپٹہ لے کے اس کو صاف کر لیتی ہوں، کیونکہ ڈسٹنگ والا بھی دوپٹہ پتہ نہیں کہاں پڑا ہوا تھا، میں نے سوچا چلیں اسی کے ساتھ فٹافٹ سے اس کی ڈسٹ صاف کرتی ہوں، اور اس کو جو ہے نا ہم صاف کرتے ہیں۔ یہ میں نے لگا لیا اس کا ٹرائی پوڈ کا جو ہیڈ ہے اوپر والا، یہ بس اس کو یوں کھولوں گی اور اس میں یوں لگا دوں گی اور یہ بند کر دوں گی۔ یہاں ہم لگائیں گے اپنا موبائل اور پھر جلدی سے کام جو ہے نا وہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایک روم کے لیے ہمیں پورے گھر کی سیٹنگ جو ہے نا وہ ہلانی جھلانی پڑنی ہے۔ اس کا ریزن یہی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میرے والے روم میں اچھا جو بیڈ تھا، ڈریسنگ تھا میرے والے روم کا، وہ تو آپ کو پتہ ہے ملتان چلا گیا تھا ہمارے کیٹل فارم پہ۔ اب کافی ٹائم ہم لوگوں نے جو ہے نا، میرے خیال میں پورا سال ہی میں نے بیڈ کے بغیر گزارا ہے۔ تو خیر اب جب بیڈ آنے والا ہے تو اس کی تو بہت زیادہ مجھے خوشی ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ شکر ہے اللہ کا کہ اب مجھے جو ہے نا وہ بیڈ ملے گا سونے کے لیے۔ ایون یقین کریں کہ ہم لوگ نیچے ہی میٹرس گراتے تھے، تو جب سے پورا سال ہم لوگوں نے نیچے ہی سویا ہے۔ تو خیر جی شکر ہے اللہ کا لاکھوں کروڑوں بار شکر ہے کہ میں کہتی ہوں کہ سکون آ گیا، کس دن ہوگا کہ اب مجھے بس اس دن کا انتظار ہے جس دن میرے روم میں بیڈ آئے گا۔ کبھی کبھار ایسے لگتا ہے کہ نیچے سونے کی اتنی عادت پڑ گئی ہے کہ جب بیڈ آنا ہے تو پتہ نہیں نیند آنی ہے کہ نہیں بیڈ پہ، پھر وہ نہ ہوگا رات کو میٹرس نیچے گرایا ہوا اور نیچے ہی میں سو جاؤں۔ تو مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اب عادت پڑ گئی، یقین کریں پورا سال بیڈ کے بغیر ہم لوگ نیچے ہی سوئے ہیں زمین پہ۔ تو اچھا جی اب اس کے علاوہ نا اب سیٹنگ جیسے آپ چینج ہو رہی ہے، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بچوں والے روم میں جو بیڈ تھے نا، یہ اس روم میں سنگل والے، میں نے کہا کہ یہ والے بچوں والے روم میں لے جاتی ہوں، تینوں بیڈ وہاں پہ سیٹ ہو جائیں گے بچوں کے، اور ایک ہی روم میں بچے جو ہے نا وہ ویسے سوتے ایک ہی روم میں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اے سی بچوں کے روم میں چلتا ہے، اور ہم لوگ جو ہے وہ ادھر میں محمد اور ان کے پاپا جو ہیں وہ دوسرے والے روم میں ہوتے ہیں، تو بیچ والے روم میں کوئی بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پہ بیچ والے روم میں میں سوچ رہی ہوں کہ صوفے رکھ کے نا یہاں پہ سارا سیٹنگ ایریا بنا دیتے ہیں۔ ابھی نا گھر کا کام چل رہا ہے، پینٹ ہونا ہے، سیٹنگ وغیرہ ہو رہی ہے، تو میں ساتھ ساتھ کوشش کروں گی کہ ڈیلی ولاگ ڈالتی جاؤں، تاکہ آپ لوگوں کے کمنٹس آئیں گے تو میں اس پہ بھی عمل کرنے کی کوشش کروں گی۔ جیسے آپ لوگوں نے ایڈوائس ضرور دینی ہے کہ نوری یہ چیز جہاں پہ صحیح لگ رہی ہے، یہ چیز جہاں نہیں صحیح لگ رہی ہے، یہ ادھر رکھو یہ ادھر رکھو، تو میں وہ کیونکہ ظاہر سی بات ہے اب میں اکیلی ہوں تو میں اس حساب سے جہاں میں کہتی ہوں نا وہاں پہ بچے چیز رکھ دیتے ہیں، جہاں میں کہوں گی آصف وہاں پہ چیز رکھ دیں گے، لیکن اکثر کیا ہوتا ہے کہ جیسے دیکھنے والے کو زیادہ بہتر پتہ چل رہا ہوتا ہے، ایک تو ہوتا ہے نا کروانے والا، ایک ہوتا ہے جو بیٹھ کے دیکھ رہا ہوتا ہے چیزوں کو کہ یہ چیز جہاں پہ اچھی لگنی تھی یہ یہاں پہ اچھی لگنی تھی۔ تو آپ لوگ کمنٹ کر کے ضرور بتانا مجھے کہ یہ جو چیزیں سیٹنگ ہو رہی ہے گھر کی تھوڑی بہت جو چینج کروا رہی ہوں یہ صحیح ہے یا اس کو چینج کر دیں، تاکہ ابھی جن دنوں میں کام چلتا رہے گا تو ظاہر سی بات ہے سیٹنگ سیٹ ہو جائے گی۔ کوشش کروں گی کہ ایک دفعہ سارا روم جب گھر سیٹ ہو جائے گا نا، میرے روم کا ہی ٹور نہیں دوں گی، میں کوشش کروں گی کہ ساتھ میں یہ پورا گھر، یہ چھوٹا سا ہی تو میرا گھر ہے، 2-3 کمرے ہیں صرف، تو ان کا جو ہے نا وہ ساتھ ہی میں ٹور جو ہے نا وہ دے دوں گی، ٹھیک ہے، تاکہ آپ لوگ پھر وہ دیکھیں گے تو فائنل لک جب بھی پتہ چلنی ہے۔ ابھی تو فی الحال آپ کو پتہ بھی نہیں چلنا، پورا جو گھر پھیلا رہے گا میس رہے گا، اور مطلب کون سی چیز کہاں رکھنی ہے، اٹھانی ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، ابھی اسی طرح سے چلتا رہے گا۔ فی الحال ہم لوگ نا یہ جو صوفہ دیکھ رہے ہیں نا آپ، یہ بہت بھاری ہے، یقین کریں بچوں کے پسینے چیک کریں کہ شرٹیں ان کی کس قدر گیلی ہوئی ہوئی ہیں پسینوں سے، وہ کام کروا رہے تھے میرے ساتھ، تو میں اسے کہی تھی نیچے کر لو صوفہ، آپ نیچے رکھ لو، ادھر سے نکل آیا۔ آج جب یہ کام کروا رہی تھی نا، یقین کریں کہ مجھے بچپن کی اپنی کچھ یادیں یاد آنے لگ گئی کہ جب ہم لوگ چھوٹے تھے، جون جولائی کی چھٹیاں ہوا کرتی تھی اور اسکول سے جو کام ملتا تھا اتنا زیادہ ہوتا تھا کہ آپ یقین کریں کہ ایک ایک کام کو 3 دفعہ کرنا ہے، 5 دفعہ کرنا ہے، باقاعدہ مطلب رجسٹر کے رجسٹر بھرنے ہوتے تھے، اتنا کام ملتا تھا۔ اور پھر جون جولائی میں ہی امی کو یاد آتا تھا کہ آج روم کی سیٹنگ چینج کرنی ہے، آج الماریاں سیٹ کرنی ہے، آج گھر کے جتنے برتن ہیں چاہے وہ ڈیوائیڈر میں لگے ہوئے ہیں، کچن میں لگے ہوئے ہیں یا جہاں جہاں پڑے ہیں وہ سب اتار کے دھونے بھی ہیں۔ تو مطلب وہ جون جولائی کی جو چھٹیاں ہوتی تھی، ایک تو ہمارا کام کر کر کے وہ پنکھا بھی اتنی ٹھنڈی ہوائیں دیتا تھا اس ٹائم پہ، فرش بھی اتنے ٹھنڈے لگتے تھے، آپ یقین کریں کہ اب میں کبھی سوچتی ہوں نا، میں اپنے بچپن میں جاتی ہوں، بہت سکون تھا اس زندگی میں اس ٹائم میں، جب ہم اپنے گھروں کی صبح کی صفائیاں کر کے اپنے پردے آگے کر لیتے تھے اور پنکھے چلاتے تھے، فرش پہ بیٹھنا، اور وہ فرش اتنا ٹھنڈا لگتا تھا کہ آج جب دوبارہ کبھی امی کے گھر میں جائیں، آپ یقین کریں کہ اے سی کے بغیر اس گھر میں ٹھنڈک فیل ہو رہی ہوتی ہے باقاعدہ۔ تو میں کہتی ہوں کہ ماں باپ کا گھر ہی شاید ایسا ہوتا ہے، یا وہاں پہ بچپن اپنا گزرا ہوتا ہے، ایک وقت گزرا ہوتا ہے کہ آپ اپنے گھر، یا پھر بچپن کی جو لائف ہے وہ ہوتی اس طرح کی کہ آپ کو نہ سردی لگتی ہے نہ گرمی لگتی ہے، آپ اپنی لائف کو انجوائے کرتے ہو باقاعدہ۔ شادی ہو جاتی ہے، بچے ہوتے ہیں، بہت ساری ٹینشنیں ہو جاتی ہیں، یقین کریں کہ زندگی ویسی رہتی ہی نہیں جیسی شادی سے پہلے ہوتی ہے، ایک دم سے چینج ہو جاتا ہے باقاعدہ، آپ بڑے بڑے سے ہو جاتے ہو، آپ کو بہت ساری ٹینشنیں ہوتی ہیں اپنے بچوں کی، مطلب رشتہ داروں کی، ادھر کی ادھر کی، گھر کی، بہت زیادہ۔ ابھی یہ پارسل آیا ہے ہمارے پاس جہاں پہ اب یہ کیا ہے اس میں، اب یہ جب میں کھولوں گی جب بھی پتہ چلے گا، تو جس دن میں روم کی ساری سیٹنگ کروں گی اسی دن میں سارے پارسل کھولوں گی۔ میں ابھی فی الحال جمع کرتی جا رہی جو پارسل آ رہے ہیں۔ ایک پارسل یہ والا بھی آیا ہے جو کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ بھی میں نے ابھی ایسے ہی رکھا ہوا ہے، ابھی کھولا نہیں ہے، سارے اکٹھے ہی کھولوں گی۔
جس دن سے مجھے پتہ چلا ہے کہ میرا اب روم کا فرنیچر واقعی میں آ رہا ہے، کیونکہ پہلے مجھے یقین نہیں تھا کہ آئے گا یا نہیں آئے گا، تو پھر آصف نے بتایا کہ نہیں آئے گا انشاءاللہ، تو پھر اس دن سے میں نے نا کچھ سرچ کرنا شروع کر دیا دراز پہ، اور میں نے کچھ چیزیں جو ہے نا وہ آرڈر کری ہیں، آہستہ آہستہ وہ آتی جا رہی ہیں، تو جیسے ہی وہ ساری آئیں گی تو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی کہ دراز پہ جو چیزیں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ واقعی ہمیں ویسی ملتی ہیں یا چینج ملتی ہیں، تو وہ سب بھی میں شیئر کروں گی۔ اچھا، اب یہ جو بیڈ آپ دیکھ رہے ہیں کہ حسیب جن کو کھول رہا ہے، اصل میں پہلے تو میں نے یہاں پہ سیٹ کر لیے، بعد میں پتہ چلا کہ بھئی الماری بھی رکھنی ہے۔ ایک اور پارسل آیا جی یہاں پہ بیٹھے بیٹھے، اور یہ جو پارسل ہے یہ بھی ہم کھول کے دکھائیں گے، لیکن ابھی نہیں، انشاءاللہ سارے ایک ساتھ ہی میں دکھاؤں گی، ٹھیک ہے؟ ان باکسنگ ویڈیو بنا دیں گے۔ ہاں، تو ابھی ایک اور پارسل آ گیا ہمارا دراز سے، ایک اور آ گیا۔ چلیں بھائی، ابھی نا کام کر کر کے ہماری ہو چکی ہوئی تھی بس، بہت بھاری سامان تھا بھائی جو سارا اٹھا کے رکھا ہے، تو آصف پھر آئے ہیں، انہوں نے آتے ہی جو ہے نا وہ بروسٹ منگوا لیے ادھر، اور ابھی ہم بس کھانے لگے ہیں بروسٹ اور چپاتیاں۔ تو جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے KFC کا جو بروسٹ ہے نا وہ ہم لوگوں نے آج کل اوائڈ کیا ہوا ہے۔ کیا ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں کو بھی KFC کا جو اصل میں نا جس ایریا میں ہم لوگ رہتے ہیں نا، تو اس ایریا میں KFC ملتا ہی نہیں ہے، مطلب ہمارے یہاں سے کافی دور جا کر جو ہے نا وہ ملتا ہے KFC کی کوئی بھی چیز اگر لینی ہو تو۔ ویسے تو آج کل جیسے آپ کو پتہ ہے کہ کافی سارے لوگ اوائڈ کر رہے ہیں اور نہیں کھا رہے، بہت ہی اچھا کر رہے ہیں، اور ہم لوگ بھی اس طرح سے نہیں کھاتے، تو میں ایسی مذاق کر رہی تھی بچوں کے سامنے کہ بچے کیا ریئیکشن دیں گے، تو میرا بڑا والا بیٹا نا وہ ایسا ہی ہے، بڑا سیدھا سا، فوراً منہ پہ سیدھی بات کر دیتا ہے، تو میں نے کہا جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہی ہے کہ KFC کا جو کہ ہم لوگ آج کل نہیں کھا رہے ہیں کچھ بھی، تو اس نے کہا کھاتے کیا، ہم لوگ کھاتے ہی نہیں تھے، پہلے بھی نہیں کھاتے تھے KFC کا، تو بس اسی طرح سے ہے، بچوں نے یہ آصف نے شکر ہے کہ بروسٹ منگوا دیے اور یہ ساری چیزیں ہوگی۔ اچھا، یہ دیکھیں الماری بھی میرے والے روم سے اس روم میں آ گئی تھی، ولاگ میں نے آگے کنٹینیو نہیں کیا، پتہ نہیں کیوں نہیں کیا۔ اب یہ الماری وغیرہ سب یہاں پہ سیٹ کر رہی ہوں، لیکن ابھی پراپر جب طریقے سے سب چیزیں پڑی ہوں گی نا پھر یہ آپ کو بھی سمجھ آئیں گی۔ آپ لوگوں نے ضرور مجھے ایڈوائز دیتے رہنا ہے، آپ کو ولاگ کیسا لگا ہے ضرور بتانا ہے کامنٹ کر کے۔ باقی ملتی ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں، جب تک کے لیے اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں مجھے یاد رکھیے گا، لائک ضرور کریے گا، نہیں آئیں گے سبسکرائب کر دیجیے گا میرے چینل کو، اور بس خوش رہیں اور بس خوش رہنے دیں، اور میرے ولاگ کو ضرور دیکھیے گا، شیئر بھی کریے گا، ہو سکے تو اچھے پیارے پیارے اور کمنٹس بھی ضرور کریے گا، میں ضرور نام لیتی رہوں گی آپ کا۔